ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت، دل بہار شخصیت، برکت علی پیا صاحب، جو کہ شاعری بھی کرتے تھے پنجابی میں اور لاہور سوسائٹی کی جان بھی ہیں، بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک انہوں نے نیا اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے اب یہ رائٹر بھی ہو گئے ہیں۔ ان کی کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، جلدی اس کی جو ہے وہ تقریبی رونمائی ہوگی، اس کی ڈیٹ کا جلدی اعلان کر دیا جائے گا۔ برکت پیا صاحب، آپ پاکستان سے تشریف لائے اور آپ نے اپنی کتاب بھی لکھی، آپ رائٹر ہو گئے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ کا شمار ہوتا تھا، پہلے آپ سوشل ورکر تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، لیکن اب آپ کی پہچان جو ہے ایز اے رائٹر بھی آپ سے لوگ باتیں کریں گے۔ تو پیا صاحب، یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ بڑی مہربانی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، بہت ہی زیادہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں واقعی پاکستان تھا ان دنوں میں، پاکستان میں رمضان شروع ہو گیا ہوتا، رمضان کی وجہ سے ذرا لوگ وہاں پہ بزی تھے، تو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں آئے، یہاں سے میں نے کچھ تصویریں وغیرہ بھیجی، تو اس کو میں نے کتاب خود نہیں لکھی، میرے ملنے والے تھے انہوں نے کتاب خود اس کا کیا، اس کے پروگرام کیا، کچھ تصویریں کچھ چیزیں بھیجی تھی میں نے جو انہوں نے لکھی۔ آپ سے انہوں نے انفارمیشن؟ جی انفارمیشن تھی، میں تو وہاں پہ نہیں تھا، میں نے تو ٹھیک ہے، میں نے انہیں جو کہا میں بھیجتا رہا، تو ٹھیک انہوں نے لکھ دی، مہربانی ان کی۔ مٹیریل آپ نے دیا تھا؟ جی اور میں نے وہ کتاب جو ذاتی طور پہ لکھی ہے، آپ نے ذاتی میرے پہ لکھی گئی ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کی نہیں ہے، اگر وہ تو دوستوں سب کے نام وغیرہ لکھتا، مگر وہ تو میری ایک لائف تھی، اسکول کی لائف اسٹوری کہہ سکتے، اسلامی کالج کی، ایسے یہ بات تھی کتاب۔ یہ سب آپ نے کتاب لکھی، آپ نے رمضان شریف بھی گزارا، عید بھی آپ نے کی، تو آپ نے مہنگائی کی بات آگے چل رہی تھی، تو آپ نے مہنگائی کو کس طرح دیکھا؟ مہنگائی سے اللہ اکبر، یہ مہنگائی غریب آدمی کے لیے مہنگائی ہے، انسان کی نیت ہی بات نہیں ٹھیک وہاں پہ، یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ مہنگائی، کرسمس آتا ہے، جھول آتا ہے، یہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، وہاں پہ مہنگائی کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور گاڑیاں دیکھیں، 6 گاڑیاں ایک گھر میں ہیں، اور یہ پیسے مانگتے ہیں ہر سے کوئی نہ کوئی۔ یہ سب لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہاں بالکل، غربا کو پیسے بھی دیتے ہیں، گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے، امیر لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم بھی ہے، چلے جیسا تیسا ہے تو ہے، زکوٰۃ بینک سے جن کی ہوتی ہے کاٹی جاتی ہے، دی بھی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں، کچھ کارڈ، صحت کارڈ بھی بنے ہوئے تھے، ہر حکومت میں دور میں بنتے ہیں، اور اس کے باوجود مہنگائی ہوتی ہے، مانگنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ۔ لیکن ایک بات ہے، میں ڈینمارک میں میرے پاس پاکستانی انشیالٹی ہے، میں نے نہیں چینج، نہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ کرو کہ نہ چینج کریں، اس کی اپنی مرضی ہے، مگر مجھے پتا ہے، مجھے اسی طرح سہولت ہے جیسے آپ لوگوں کو جن کے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے، یہ جو بات کریں گے وہ صحیح کریں گے، وہ سچی کریں گے، وعدہ کریں گے، پورا کریں گے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، 1 تاریخ کو ہر آدمی کو پیسہ ملے گا، سمجھے نا؟ تو وہاں پہ تو کوئی ایسا سسٹم ہی یہ نہیں۔ سب یہاں سے سسٹم تو کس نے بنانا ہے؟ لیڈران نے بنانا ہے۔ لیڈران تو آپ کے سامنے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں ہر وقت لیڈر، کیا لیڈر؟ عوام کا کوئی خیال نہیں کر رہا، نہیں، کوئی خیال نہیں ہے، جن کے پاس گاڑیاں وہ گاڑیاں لے کے پھر رہے، موجے کر رہے، 8 6 گاڑیوں، گاڑیاں کا مالک ہیں، ایک بندہ کمانے والا، امیر لوگ کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن جو غریب ہے بیچارہ، وہ دیہڑی دار ہے، اس کی گاڑی اگر لگتی نہیں ہے تو 8 بندے گھر کے کھانے والے ہیں، تو گزارا کس طرح لوگ کرتے ہیں؟ بس یہ اللہ میں یہی ہے جی، ان کے ساتھ صحیح بات ہے، نیت کی بات ہے، ساری نیت کی بات، جھوٹ بولنا بند کر دے۔ تو یہ سب ایک بات بڑی کلیئر ہے جی کہ اگر دیکھا جائے یا سروے کیا جائے یا انالائز کیا جائے جی تو غریب ملکوں کے جو لیڈر ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں، جی، اور جو غریب ہے، جو طاقت ہے، جو ایک لیبر ہے، چونکہ آپ کا تعلق بھی لیبر یونین سے، آپ لیبر لیڈر، اسٹوڈنٹ لیڈر رہے اپنے کالج کے زمانے میں، اسکول میں بھی رہے، تو یہ ایک طاقت ہوتی ہے، را مٹیریل جو ہے وہ غریب ہے، جو مزدور ہے، یہ تو ان کو حقوق دلواتا ہے جن کے پاس پہلے سے ہی بہت زیادہ سرمایہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل رائٹ، آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا بابا، امیر آدمی کی سب بات ہے، ازل سے اب تک یہی کام ہے چل رہا ہے، خدا ان کو ہدایت دے، وہ ہمارے ملک کا خدا حافظ ہے۔ یہ سب آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنی کتاب کے حوالے سے؟ کب تک آپ کا ارادہ ہے؟ ہاں، یہاں پہ میں نے
जगह का पता करूंगा कि जगह मिलेगी इंशाल्लाह ताला, उससे इब्तिदा करूंगा। ये किताब किसी को इसमें दर्द की कोई तकलीफ की नहीं होनी चाहिए। लोग ये नहीं मेरा नाम नहीं बाबा, ये तो मैंने जाती तौर पे लिखा है। बचपन गुजारा है, स्कूल गुजारा है, प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर मैंने काम भी किया है, वर्क भी किया है, काम भी करता रहा हूं मैंने बहुत मेहनत की है। जितनी कष्ट करनी भी चाहिए हर इंसान को, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं है बाबा। ये साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल बड़ी को बड़ी टाइम दिया मेहरबानी आपकी, और आपने कीमती वक्त निकाला। आपकी बहुत मोहब्बत है, बड़े प्यार है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपके मुताबिक। आप है गोंदल साहब है, मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत और मोहब्बत ही चाहिए हमें। नाजरीन, ये थे मोहतरम बरकत अली पिया साहब, जो कि अब राइटर है। इन्होंने अपनी किताब लिखी है और मार्केट में आ चुकी है। जल्दी वो दोस्तों को बुलाएंगे और अपनी किताब उनके सामने रखेंगे। जिस तरह उन्होंने फरमाया, ये किताब मेरी अपनी ज़ात के लिए है, मैंने खुद नहीं लिखी, किसी हाँ, ने लिखी है, लेकिन मटेरियल मैंने या जहाँ से जो भेज सकते हैं। तस्वीर हाँ, है बिल्कुल। वो मैं बेहतर हूँ। हाँ। नाजरीन, हमारे साथ साथ रहिएगा, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में पेश हूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया साहब, शुक्रिया, थैंक यू।